شعبوں میں تعلقات کے مزید فروغ کی تمنا کا اظہار کیا۔ ایران کے صدر نے اس موقع پر ان کے بہترین استقبال اور مہمان نوازی پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے قطر ایران تعلقات کے مزید فروغ کی خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ دو طرفہ تعلقات کو مزید کھلے آفاق اور علاقائی و بین الاقوامی سطحوں پر لے جانا چاہتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی، دیوان امیری کے سربراہ شیخ سعود بن عبد الرحمن آل ثانی، وزیر کھیل و نوجوانان جناب صلاح بن غانم العلی، وزیر مواصلات جناب جاسم بن سیف السلیطی، وزیر مملکت برائے امور توانائی جناب سعد بن شریدہ الکعبی، وزیر تجارت و صنعت شیخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثانی اور وزیر ثقافت شیخ عبد الرحمن بن حمد آل ثانی بھی ان مذاکرات میں شریک تھے، جبکہ ایران کی جانب سے وہاں کے وزیر خارجہ جناب حسین امیر عبداللہیان، صدر جمہوریہ کے دفتر کے صدر جناب غلام حسین اسماعیلی، وزیر توانائی جناب علی اکبر مہرابیان، سڑکوں اور عمرانی ترقی کے وزیر جناب رستم قاسمی، وزیر تیل جناب جواد او جی اور وزیر صنعت و کان اور تجارت جناب سید رضی فاطمی امین ان مذاکرات میں شریک ہوئے۔ صاحب سمو امیر اور صدر ایران کے درمیان آج انفرادی ملاقات بھی ہوئی، جس میں مشترکہ دلچسپی کے علاقائی و بین الاقوامی حالات اور علاقے کی موجودہ صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ ایران کے صدر اس سے پہلے جب دیوان امیری پہنچے تو ان کا باضابطہ سرکاری طور پر استقبال کیا گیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی آج متعدد سمجھوتوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخطوں کی تقریب میں بھی شریک ہوئے۔ آج دونوں ملکوں کے درمیان ایک مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے، جس کی روح سے دونوں ملکوں کی خارجہ وزارتوں کے درمیان مشترکہ دلچسپی کے مسائل پر سیاسی مشاورتیں کی جائیں گی۔ دونوں ملکوں کی خارجہ وزارتوں میں ڈپلومیٹک انسٹیٹیوٹ اور پولیٹیکل اسٹڈیز کے بین الاقوامی انسٹیٹیوٹ میں ڈپلومیٹک ٹریننگ کے شعبے میں تعاون کی ایک مفاہمتی یادداشت، دونوں ملکوں کی حکومتوں کے درمیان ڈپلومیٹک اور پرائیویٹ پاسپورٹوں پر ویزے کے حصول کی پابندی ختم کرنے کے سمجھوتے، قطر میڈیا کارپوریشن اور ایران کے ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن کارپوریشن کے درمیان ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کے دوسرے ایگزیکٹو پروگرام سن 2022 اور 2023 کے لیے یوتھ اینڈ سپورٹس کے شعبوں میں تعاون کے سمجھوتے کے پہلے عملی پروگرام، قطری بندرگاہوں کی کمپنی موانع قطر اور ایران کی بندرگاہوں اور سمندری جہاز رانی کی اتھارٹی کے درمیان مفاہمتی یادداشت، دونوں ملکوں کی حکومتوں کے درمیان سمندری ٹرانسپورٹ کے سمجھوتے، بری ٹرانسپورٹ کے شعبے میں مشترکہ تعاون کی مفاہمتی یادداشت، بجلی و پانی کی قطری جنرل کارپوریشن اور ایران کی کمپنی برائے بجلی کے پیداواری تقسیم کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ اس کے علاوہ صاحب سمو امیر اور ایران کے صدر نے معیاروں، سٹینڈرڈز اور امتیازی صفات کی مفاہمتی یادداشت، اعلیٰ تعلیم و سائنسی تحقیقات کے شعبے میں مفاہمتی یادداشت، سن 2022-23 کے لیے ثقافت اور فنون لطیفہ کے شعبوں میں تعاون کے سمجھوتے کے پہلے عملی پروگرام، سیاحت کے شعبے میں تعاون کی مفاہمتی یادداشت، فری زونز کے شعبے میں تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر دستخطوں کی تقریب میں بھی شرکت کی۔ قطر کی جانب سے متعدد وزراء اور مہمان صدر کے ہمراہ آنے والے وفد کے اراکین بھی اس موقع پر وہاں موجود تھے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کے ساتھ مذاکرات کے بعد صاحب سمو امیر نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اختلافات کو حل کرنے اور علاقہ جن اہم چیلنجوں سے گزر رہا ہے ان کا مقابلہ کرنے کا سب سے بہترین راستہ ڈائیلاگ اور بات چیت کا راستہ ہی ہے۔ صاحب سمو امیر نے بتایا کہ انہوں نے صدر ایران سے ایٹمی سمجھوتے سے متعلق ان کے ملک اور مغرب کے درمیان ہونے والے ویانا مذاکرات کے بارے میں معلوم کیا کہ وہ کہاں تک پہنچے ہیں۔
اس لیے کہ یہ موضوع علاقے کے امن و استحکام پر اثرات رکھتا ہے اور قطر بھرپور دلچسپی کے ساتھ ویانا کے ان مذاکرات کو دیکھ رہا ہے۔ صاحب سمو امیر نے زور دے کر کہا کہ قطر یہ امید رکھتا ہے کہ عنقریب ایک ایسا سمجھوتا ہو جائے گا جو سب کے لیے قابل قبول ہوگا اور اس میں ملکوں کے اس حق کی ضمانت دی جائے گی کہ وہ پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی انرجی استعمال کر سکتے ہیں۔ صاحب سمو امیر نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ قطر کسی ایسے سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے ہر ممکنہ مدد دینے کو تیار ہے جو اختلافات کو ختم کر دے اور اس سے علاقے کے امن و استحکام کی بھی ضمانت ملے۔ صاحب سمو امیر نے زور دے کر کہا کہ صدر ایران کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کا بڑا حصہ مسئلہ فلسطین پر مشتمل رہا کہ یہ مسئلہ اس علاقے کا مرکزی مسئلہ ہے۔ صاحب سمو امیر نے بتایا کہ صدر ایران کے ساتھ ہونے والے ان مذاکرات میں علاقے کے دوسرے مسائل بھی زیر بحث آئے، مثلا افغانستان، یمن اور شام کے مسائل۔ صاحب سمو امیر نے ان ایرانی تماشائیوں کا بھی خیر مقدم کیا ہے جو سن 2022 کے ورلڈ کپ کے میچز دیکھنے کے لیے قطر آئیں گے۔ صدر ایران نے کہا کہ ہم دہشت گردی کی روک تھام اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کرتے ہیں اور ان کے اس دورے سے قطر اور ایران کے درمیان تعلقات کے ایک نئے باب کا آغاز ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم خلیجی ملکوں کے ساتھ تعاون کے دائرے کو مزید وسیع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صدر ایران نے کہا کہ ہم آپس کے تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے ان تمام مواقع سے فائدہ اٹھانے پر متفق ہیں جو ہمارے دونوں ملکوں میں پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علاقے کے ممالک ڈائیلاگ اور بحرانوں سے نمٹتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کا دوحہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر استقبال کیا۔ متعدد وزراء، اسلامی جمہوریہ ایران میں قطر کے سفیر جناب محمد بن حمد الحاجری اور ملک میں ایران کے سفیر جناب حمید رضا دہقانی بھی معزز مہمان کے استقبال کے لیے ہوائی اڈے پر موجود تھے۔ برادر ملک ڈیموکریٹک عوامی جمہوریہ الجزائر کے صدر عبدالمجید تبون نے آج قطر فاؤنڈیشن برائے تربیت و سائنس و سماجی ترقی کا دورہ کیا۔ فاؤنڈیشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ڈپٹی چیئرپرسن اور ایگزیکٹو چیئرپرسن الشیخہ ہند بنت حمد آل ثانی نے ان کا استقبال کیا۔ الجزائری صدر نے اپنے اس دورے میں اس فاؤنڈیشن کے مقاصد، اس کی سرگرمیوں، اس کے اسٹرکچر اور تربیت، تعلیم، سائنسی تحقیقات اور سماجی ترقی میں اس کے کردار کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ صدر الجزائر نے تصویروں کی ایک نمائش بھی دیکھی جس میں اعداد و شمار کے ذریعے بھی اس فاؤنڈیشن کے اب تک کے حاصل ہونے والی اچیومنٹس اور اس کی سرگرمیوں سے وابستہ شعبوں کے بارے میں حقائق پیش کیے گئے ہیں۔ اسی طرح صدر الجزائر نے آج قطر نیشنل لائبریری کا بھی دورہ کیا، جہاں وزیر مملکت اور قطر نیشنل لائبریری کے سربراہ ڈاکٹر حمد بن عبدالعزیز الکواری نے ان کا استقبال کیا۔ مہمان صدر نے آج فاؤنڈیشن کے رکن الشقب کا بھی دورہ کیا، جہاں قطر اولمپک کمیٹی کے سربراہ اور الشقب کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سربراہ شیخ جوعان بن حمد آل ثانی نے ان کا خیر مقدم کیا اور گھڑ سواری سے متعلق الشقب کی سرگرمیوں سے انہیں آگاہ کیا۔ شورا کونسل نے آج اس کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم کی صدارت میں اپنا ہفت روزہ اجلاس منعقد کیا۔ شورا نے پبلک کے فائدے کے لیے کسی ریئل اسٹیٹ کی ملکیت عبوری مدت کے لیے ختم کرنے اور اسے کنٹرول میں لے لینے کے قانون کے مسودے کے بارے میں سروسز کمیٹی کی رپورٹ دیکھی اور اس قانونی مسودے کی اسٹڈی کے بارے میں کمیٹی کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے اس سے مطالبہ کیا کہ وہ قانونی امور کی کمیٹی کی کوارڈینیشن کے ساتھ مزید اسٹڈی کرے اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے اپنی یہ اسٹڈی مکمل کر کے اپنی رپورٹ شورا کو پیش کرے۔
شورا کے اسپیکر نے بتایا کہ شورا کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن ناصر الفضالہ کو عرب پارلیمنٹ کے سیکرٹریز کی سوسائٹی کا صدر منتخب کر لیا گیا ہے اور یہ انتخاب قاہرہ میں ہونے والے اس سوسائٹی کے اجلاس میں عمل میں آیا ہے۔ قطر نے برسلز میں جی سی سی کے مشاورتی اجلاس میں شرکت کی ہے، جہاں آج خلیج کی کونسل برائے تعاون اور یورپی یونین کی مشترکہ وزارتی کونسل کا 26واں سیشن شروع ہو رہا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے اس اجلاس میں قطری وفد کی قیادت کی۔ جی سی سی اور یورپی یونین کے اجلاس میں جی سی سی اور یورپی یونین کے ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون اور دوستی، انہیں تمام شعبوں میں فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی مسائل زیر بحث آئیں گے۔ گیس برآمد کرنے والے ملکوں کے فورم کا ایک غیر معمولی وزارتی اجلاس آج یہاں منعقد کیا گیا، جس میں ان ملکوں کے اس سربراہی اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا جو کل منگل کے روز دوحہ میں شروع ہونے والا ہے، اور ان نتائج کا بھی ملخص تیار کیا گیا جو کل سربراہان اور وزرائے اعظم کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ سوڈان کی عبوری حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ حقوق انسانی سے متعلق اقوام متحدہ کے ایکسپرٹ کی مہم کو آسان بنانے کے لیے ضروری مدد فراہم کرنے کو تیار ہے۔ یوکرین کی مشرقی ریاست دونباس میں صورتحال ابھی تک کشیدہ ہے۔ وہاں کے علیحدگی پسندوں اور یوکرینی فوج کے درمیان اب بھی جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے اور دونوں طرف سے الزامات کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ روس نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین کے ایک گولے نے روسی شہر روسٹوف کے قریب ایک سرحدی چیک پوسٹ کو تباہ کر دیا ہے۔ روس کے ان الزامات کے جواب میں یوکرین کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے روس کے سرحدی مرکز کو نشانہ نہیں بنایا۔ ادھر یوکرینی وزیر خارجہ ڈیمیٹرو کولیبا نے کہا ہے کہ یوکرین بائیڈن پوٹن سربراہی ملاقات کا خیر مقدم کرتا ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر اور صدر ایران کے درمیان آج سرکاری مذاکرات ہوئے اور انہوں نے متعدد سمجھوتوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخطوں کی تقریب میں بھی شرکت کی۔ صاحب سمو امیر نے زور دے کر کہا ہے کہ اختلافات کو حل کرنے اور علاقہ جن چیلنجوں سے گزر رہا ہے ان کا مقابلہ کرنے کا بہترین ذریعہ ڈائیلاگ اور بات چیت ہے۔ مجلس شورا نے پبلک کے فائدے کے لیے عبوری طور پر ملکیت ختم کرنے کے قانون کے مسودے کی مزید اسٹڈی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور یوکرینی حکومت اور ریاست دونباس کے علیحدگی پسندوں کے درمیان جھڑپیں اور الزامات کا تبادلہ۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔